السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج میں آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے قربت اور اس کے فوائد بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے قریب ترین ہونے کی کوشش کریں۔ اب سب پوچھیں گے وہ کس طرح؟ تو اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے جنگلوں میں، میدانوں میں، صحراؤں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے، اس کی مخلوق کے دلوں میں بستا ہے، اور اس کے لیے سب کے دلوں کو راضی کرنا، ان کو خوش کرنا بہترین عمل ہے۔ اور جب آپ کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں، کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، تو اس کی آنکھوں میں جو چمک آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس چمک میں ہوتا ہے۔ اس کے دل سے جو شکرانے کے الفاظ نکلتے ہیں، جب دل خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں ملتا ہے۔ اور جب کسی مشکل میں گرفتار کو آپ اس کی مشکل سے رہائی دلواتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ مل جاتا ہے۔ اور اس کی رحمتوں کو، فضیلتوں کو، نعمتوں کو، کرامتوں کو ہر وقت یاد کرنا اور کوشش کرنا کہ دوسروں کو ان نعمتوں سے آپ فیضیاب کر سکیں، اللہ تعالیٰ وہاں ملتا ہے۔ اور جب آپ کو یہ احساس ہونے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بے حد قریب ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو گئے، تو یقین کریں آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ اور یہ خوشی، یہ محبت اور یہ قربت آپ کو گھر بیٹھے اپنے دل کے اندر محسوس ہوتی ہے اور مل جاتی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کوئی سفر نہیں کیا، کہیں دور نہیں گئے، کہیں صحراؤں میں نہیں بھٹکے، کہیں جنگلوں کی خاک نہیں چھانی، بس دل میں جھانکا اور اللہ آپ کو وہاں مل گیا۔ اس کے بعد جو آپ کے دل میں سکون، محبت، اطمینان اور عافیت اور شکرانہ پیدا ہوتا ہے، یقین کریں کہ یہ جذبے آپ کو دنیا میں ہی جنت دکھا دیتے ہیں۔ آپ اپنے اندر ایک مطمئن اور پرسکون شخص بن جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کی یہ قربت نصیب ہو جاتی ہے، تو آپ یقین کریں اس کے بے شمار، بے انتہا فوائد ہیں۔ ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، دنیا کی ٹینشنز دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جب ہمیں کوئی مشکل پڑتی ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ خود سوچیں، جو ذات سب سے بڑی، سب سے قدرت رکھنے والی اور ساری دنیا کی مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، مالک دو جہاں ہے، درگزر کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ تو جب آپ سے قریب ہو جاتے ہیں تو اور کیا چاہیے؟ آپ ہر چیز اس کے سپرد کر دیں، کیونکہ سب کچھ اس کے دائرہ اختیار میں ہے۔ بڑی سے بڑی مشکل آئے تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں کہ یا اللہ میں اس مشکل میں سے نہیں گزر سکتا، میں اس کو حل نہیں کر پاتا، میں نے یہ مشکل تیرے سپرد کی اور تو نے ہی میری مدد کرنی ہے۔ سچے دل سے کی ہوئی دعا یقین کریں کہ فوراً اوپر پہنچتی ہے۔ اور پھر یہ دعا کر کے اللہ کو سپرد کر کے آپ بیچ میں سے نکل جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ ٹینشن چھوڑ دیں۔ اپنے دل میں جو کانٹا چبھتا رہتا ہے، ہائی یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کون کرے گا، اتنے پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ پریشانی اللہ کو سونپ کے تو آپ نہ پرسکون ہو جائیں کہ میں نے اللہ کے سپرد کر دی۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس نے کرنا ہے۔ تو جب آپ اس کے سپرد کر دیں گے، پھر فکر ختم ہونی چاہیے۔ اور جب فکر ختم ہو جاتی ہے، آپ یقین کریں وہ کام اتنی سہولت سے، اتنی آسانی سے اور اتنے کمال سے ہوتا ہے کہ خود بھی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، حالات ایسے بھی چینج ہو سکتے تھے، اور اس طرح سے بھی چیزیں ٹویسٹ ہو سکتی ہیں کہ میرا کام ہو جاتا یا میری مرضی پوری ہو جاتی۔ مگر چونکہ آپ نے اس کے اختیار میں دیا جو سب کچھ کر سکتا ہے، تو وہ واقعی سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ یہ میری زندگی کا آزمایا ہوا 100% جو ہے نا، یہ نسخہ ہے جو ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔
اور میں جتنے لوگ مجھے ملتے ہیں، جتنے آگے سے اسٹوڈنٹس ہیں، کاکے کاکی ہیں، میں ان سب کو بتاتی ہوں کہ اپنی ہر مشکل اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہاں تک کہ میں اپنے پوتے پوتی، پوتا تو خیر چھوٹا ہے، پوتی کو بھی یہ چیز سمجھاتی ہوں کہ جو چیز اللہ کے سپرد کی، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھتی جا رہی ہیں، جو چیز اللہ کے حوالے کی، اللہ کے سپرد کی، وہ کام ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو دیا ہے جس کی ذات قدرت رکھتی ہے، پوری دنیا پہ، کل عالم پہ، ہر شے پہ قادر ہے۔ تو جب قادر کے سپرد کیا تو کام ہونا ہی ہونا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ مشکل ترین کام بھی اللہ کے سپرد کر دیں اور بے نیاز ہو جائیں۔ بے نیازی میں ایک اور مزہ ہے، پریشانی نہیں، ٹینشن نہیں، بلڈ پریشر ہائی نہیں ہو رہے، ہارٹ اٹیکس نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ کیونکہ فکر یہ کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، وہ تو اللہ کے سپرد کر دیا، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ آپ لائٹ ہو گئے، مزے میں ہو جائیں، اور اس کے بعد طبیعت کی خرابی، صحت کی خرابی، الجھنیں، ہر وقت کی چڑچڑاہٹ، غصے، بلڈ پریشر ہائی، یہ کتنی ساری وجوہات ہیں، آپ ان سے دور ہو گئے۔ ہر وقت کی کڑن، جلن، حسد، چڑچڑاہٹ، دوسروں سے نفرتیں، ان کی سازشیں، جھوٹ، ریاکاریاں، ساری چیزیں ہمیں ہر وقت نہ پریشان کرتی رہتی ہیں، ہمارے خون میں ابال آتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے وقوعے سوچ سوچ کے فلاں نے یہ کہہ دیا تھا، فلاں نے وہ کر دیا تھا، یہ نقصان کر دیا، وہ کر دیا، نوکروں نے یہ کر دیا، بدتمیزی کر دی، اتنی مہنگی چیزیں توڑ دیں، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہر وقت پیسے مانگتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ سوچیں آپ کو ہر وقت ٹینشن دیتی ہیں، پریشان رکھتی ہیں، چیخنے چلانے پہ مجبور کرتی ہیں، یا بعض لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ دونوں صورتیں ہی ٹھیک نہیں، صحت کے لیے ٹھیک نہیں، کیونکہ جو چیزیں نیگیٹیوٹیز آپ دل میں رکھیں گے نا، ان کا بوجھ آپ کے دل اور جسم پہ پڑتا رہے گا، پڑتا رہے گا۔ یہ اتنے فائدے ہیں اللہ سے قربت کے کہ آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جو چیز نہیں ہے وہ چپ کے اس کو سپرد کر کے مانگتے رہیں۔ جب اس کے سپرد کر دیا، دل سے کیا۔ ہاں، ایک شرط یہ ہے کہ جب اللہ کے سپرد کوئی چیز کریں تو دل سے اور روح سے کریں، لفظی زبانی نہیں، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے نیتوں کے حال، تو اسے بھی پتہ ہے نا کہ آپ نے کس دل سے اس کے سپرد کیا۔ کیا مکمل طور پہ کر دیا تو پھر آپ ٹینشن فری ہو گئے، مکمل نہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ٹینشنز ابھی ہیں، ابھی رکاوٹیں آپ کے دل میں بھی ہیں، جسم میں بھی ہیں، روح میں بھی ہیں، دماغ میں بھی ہیں۔ ان سب چیزوں کو آپ نکال دیں، اور جو چیز اللہ کے سپرد کی وہ انشاءاللہ تعالیٰ یقین رکھیں 100% نسخہ ہے۔ آپ لوگ کر کے دیکھیں، اپنی زندگی کو آسان کریں، اپنے دلوں میں پیار بسا لیں، پیار ہی پیار، ٹھاٹھیں مارتا سمندر، جس کو دیکھیں اس پہ پیار آئے۔ جانوروں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں، ان کی مشکلوں کو دیکھیں، ان سے پیار کریں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ایک نرم نرم مزیدار سا رویہ ہر ایک کے لیے اختیار کریں، تو یا یقین کریں اس نرمی میں، اس اللہ کی قربت میں آپ کو بہت سکون ملنا ہے۔ جس حد تک جو کر سکیں کسی کے لیے کریں، ایک تو آپ کی زندگی کسی کام آئے گی، پھر اللہ نے اگر آپ کو کچھ دیا ہوا ہے، روپیہ پیسہ، کوئی اور بھی نوازا ہوا ہے، تو وہ لوگوں کے پر خرچنا شروع کر دیں۔ یقین کریں آپ کے خرچ کیے ہوئے ایک ایک روپے کا اللہ آپ کو واپسی دیتا ہے، آپ کو اجر دیتا ہے، اور اسی طرح ایک کی جگہ 10 گنا کر کے واپس کرتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں۔ ایک اچھا، ایک بڑی پیاری سی میں نے نیٹ کے اوپر کہانی پڑھی تھی کہ ایک شخص بہت بیمار تھا، اور اس کا کوئی علاج نہیں تھا، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا۔ تو اتنا امیر تھا، اس نے سوچا کہ میں اب یہ پیسہ استعمال تو کر نہیں سکتا، تو اسے لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ اس نے غریب اور نادر مریضوں کے علاج کروانے شروع کر دیے، ان کو مختلف چیزیں لے کے دینی شروع کر دیں، غریبوں پہ پیسہ بہانا شروع کر دیا۔ تو کچھ مہینے بعد اس کو کوئی اس کا واقف کار ملا، دیکھا کہ وہ پہلے سے بہت بہتر ہے اور بڑی اچھی پوزیشن میں ہے۔
اس نے پوچھا کہ یار تم تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، تم تو بہت اچھے نظر آ رہے، کیا کیا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرنی شروع کر دی، میرے پاس روپیہ بے بہا تھا، تو سوچا بعد میں جو مختلف تنظیموں کو دے کے جاؤں گا، اداروں کو دے کے جاؤں گا، تو میں اپنی زندگی میں اس سے خرچ کروں۔ میں نے لا علاج مریضوں کے علاج کرانے شروع کر دیے، غریبوں پہ خرچنا شروع کر دیا، اور دیکھ لو میں تمہارے سامنے بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ یقین کریں یہ سچ ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی فینٹیسی نہیں ہے۔ بس اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے دلوں کے دروازے کھول دیں، روح کے، دماغ کے، ہر دروازہ کھول دیں اور اللہ کے سپرد کر دیں۔ اس کا اتنا فائدہ ہے اپنی زندگی میں کہ آپ بیماریوں سے بچ جائیں گے، ٹینشن سے بچ جائیں گے، بلڈ پریشروں سے بچ جائیں گے، ہارٹ اٹیک سے، کینسر سے، سارے جو نیگیٹیوٹی سے پیدا ہونے والے امراض ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ لوگوں پہ خرچ کر رہے ہیں تو پیسے وہ بھی بے شمار آپ کو لوٹائی جائے گا، کمی نہیں رہے گی۔ اور اگر آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس پیسے زیادہ نہیں ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کی امداد کسی اور طریقے سے کر سکتے ہیں۔ کسی راہ چلتے کو مشکل میں دیکھیں، اس کے کام کر دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی جانور کو مشکل میں دیکھ کے اس کی مدد کر دیں، کچھ بھی کر دیں، اللہ کے لیے کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنے لگ پڑے گا۔ کیا خوبصورت بات ہے اور کیا خوبصورت طریقہ ہے، اور زندگی کس قدر آسان ہو جاتی ہے، آپ لوگ ضرور کر کے دیکھیں۔ اور اس کے لیے سورۃ رحمان قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے کے دن میں 1 یا 2 دفعہ اللہ سے پیار کے لیے، قربت کے لیے سنیں، اور اس کے بعد 3 گھونٹ پانی 3 دفعہ اللہ اللہ کہہ کے آنکھیں بند کر کے پینے۔ بہترین طریقہ، بہترین پیار، بہترین قربت اللہ کی، اور زندگی آسان۔